اسلام آباد میں فیضآباد کے قریب پولیس پر فائرنگ، ASI سدید عباسی اور کانسٹیبل جعفر شہید۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ کراچی میں مائی کلاچی پھاٹک پر ٹریفک پولیس چوکی پر فائرنگ، ٹریفک پولیس اہلکار زین شہید۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ذی الحج 29 مئی، عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ وقوفی عرفہ 5 جون کو ہوگا، عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ پاکستان اور ایران کا دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی آرمی چیف سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال، مشترکہ سرحد پر سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنانے پر زور۔ دہلی میں وزیراعظم بیٹھا ہے یا گلی کا غنڈہ؟ پاکستان کے ہاتھوں ٹھکائی کے بعد مودی کا دماغ مزید سرک گیا۔ گجرات میں انتخابی ریلی کے دوران فلم شولے کے ڈائیلاگ کا سہارا۔ افواج پاکستان سے مار کھانے کے بعد پاکستانی عوام کو دھمکیاں، کہا پاکستان کے عوام اور نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے 3 رافیل سمیت 6 طیارے، S-400 دفاعی نظام اور متعدد ایئر بیسز تباہ ہوئی تھیں۔ پاکستان کا اشتعال انگیز مودی کو دندان شکن جواب۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بیان میں تشدد انگیز لب و لہجہ نہایت قابل تشویش ہے۔ پہلے سے غیر مستحکم خطے کے لیے خطرناک نظیر قائم کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی قیادت میں سیاسی بلوغت اور شائستگی کے زوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے بیانات اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایسے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ سمجھتا ہے۔ بھارتی جارحانہ بیانات علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری ان بیانات کا نوٹس لے۔ مودی صاحب، پاکستان کوئی فلسطین نہیں ہے جن کے پاس آرمی نہیں ہے۔ ہم ایک بہادر قوم بھی ہیں اور ہمارے محافظ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ بہت بچگانہ بات ہے اور ان کو اچھے سے معلوم ہے اس بارے میں، اور ابھی اس کو جواب پتہ لگ گیا ہوگا ان کو۔ مودی تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ جب سے یہ ان پہ اٹیک ہوا ہے، پاکستان نے کیا ہے، تو یہ پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ مودی یہ دیکھ لیں، پہلے آپ کو جو جواب ملا ہے وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اب دوبارہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو۔ صاف پتہ چل رہا ہے مودی نا اپنی سیاست چمکانا چاہ رہا ہے اس بارے میں، کیونکہ اس کا ووٹ جو ہے ختم ہو گیا اب انڈیا میں۔ پاکستانیوں نے گیدڑ بھبکیوں پر مودی کو اوقات یاد دلا دی۔ کہا اگر بھارتی وزیراعظم گولی چلانے کی بات کرتا ہے تو یہاں سے بم چلائیں گے۔ ایک بار مودی کو شکست ہو چکی، دوبارہ بھی سخت جواب ملے گا۔ مودی کی پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز تقریر۔ کانگریس رہنما نے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ کہا وزیر اعظم مودی صرف سستے ڈائیلاگ مارنے میں مصروف ہیں۔ ان کے بیانات کسی وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتے۔ بھارت کی آنکھوں کے سامنے کویت نے پاکستانیوں کے ویزے کھول دیے اور یہ کچھ نہ کر سکے۔ پاکستان کو بھاشن دینے والے مودی کی عوام بدترین معاشی بحران کا شکار۔ بھارتی سرکار کی پوری توجہ اربوں ڈالرز کی دفاعی معاہدے پر مرکوز۔ غربت سے تنگ ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی اجتماعی خودکشی۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف سفارتی محاذ پر ڈبل سٹرائک۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد 30 مئی کو امریکہ روانہ ہوگا۔ پارلیمانی سفارتی کمیٹی واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ اور اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں کرے گی۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سے آگاہ کرے گی۔ پہلگام واقعے پر بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی۔ وفد یورپی ممالک کے دورے بھی کرے گا۔ مودی سرکار کی انتہا پسند اور ناکام پالیسیز بھارتی تجزیہ کاروں
اور صحافیوں نے بھی کھل کر تنقید کی۔ تجزیہ کار اجے ثانی نے ایک انٹرویو میں بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کو پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی میڈیا صرف مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے تاکہ جھوٹ کی تشہیر کی جا سکے۔ بھارتی حکومت کی فوجی حکمت عملی شدید ناکامی کا شکار ہو چکی ہے۔ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا جسے بھارتی ناکامیوں کا کھل کر انکشاف ہوا ہے۔ پاکستانی دفاعی صلاحیت کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ بھارتی میڈیا پر عوام کو گمراہ کرنے والی رپورٹس چلائی گئیں۔ رافیل فیل ہوئے تو مودی کو سٹیلتھ طیاروں کی یاد ستانے لگی۔ بھارت نے جدید فائٹر جیٹ کی تیاری کے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق 2 انجن والا لڑاکا طیارہ 5th جنریشن ہوگا، جس کا پروٹوٹائپ جلد نجی یا سرکاری دفاعی کمپنیز کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا۔ اپنے دشمن کو جنگ کے ہر شعبے میں، ہر فیصد میں شکست دی ہے۔ اپنے تمام غازیوں کو اور تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چیف آف ایئر اسٹاف نے صرف 2 لفظ کہے تھے۔ جب انہوں نے پتہ چلا کہ میزائل انہوں نے شروع کر دیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شوٹ اینڈ سروائیو۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سیکنڈز میں ان کے جہاز ان کو جو ہے نا تباہ کر دیا گیا۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کا مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر خراج تحسین۔ پریس کانفرنس میں ایکس سروس مین نے کہا افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی دلیرانہ قیادت کی بدولت عظیم فتح ملی ہے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ طوفانی ہواؤں اور بارشوں کا دوسرا راؤنڈ، ملک کے بیشتر شہروں میں ہوائی بگولوں کا راج۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے سائن بورڈ گر گئے۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا سائن بورڈ اکھڑ گیا۔ راولپنڈی اور پشاور میں طوفان کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ چینی بالا میں مسجد کی چھت منہدم۔ حیات آباد اسٹیڈیم کے قریب سائن بورڈ پارکنگ میں کھڑی گاڑی پر جا گرا، گاڑی مکمل طور پر تباہ۔ ایبٹ آباد اور اٹک میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں نچلے درجے کی طغیانی۔ مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ کراچی میں مانسون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، ایک خاتون جاں بحق، متعدد افراد لاپتہ۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد علاقے میں سیلابی صورتحال، 4 گھر تباہ، مسجد شہید ہو گئی۔ انتظامیہ کے مطابق کلاؤڈ برسٹ مغرب مالی اور لسوا کے علاقے میں ہوا۔ فلیش فلڈ سے ضلع نیلم کے دیہات بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پی ٹی آئی کی غنڈہ سرکار ہمیں نہیں روک سکتی، اب صوبہ بچاؤ تحریک کوچے کوچے تک پھیلے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باچا سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پشاور ریلی کے شرکاء پر تشدد سے متعلق دریافت کیا، کہا ہمارے پرامن احتجاج سے گھبرا کر خیبر پختونخوا حکومت نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ ریڈ زون کے جو ایس او پیز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سیاسی پارٹی ہے، ہمیں عمران خان نے ایک سوچ دی ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کی اجازت ہونی چاہیے، ہم نے کسی کو نہیں روکا۔ جے یو آئی نے 5 جلسے کیے ہیں 15 مہینوں میں، ہم نے سیکیورٹی دی ہے ان کو۔ کل یہ لوگ آئے ہیں، آپ چیک کر لیں، کسی نے روکا ان کو، کسی نے منع کیا ان کو۔ اب اگر یہ ریڈ زون میں گھس رہے ہیں تو ریڈ زون میں گھسنے میں ایس او پیز ہیں، اس کے مطابق وہاں پہ ان پہ شیلنگ ہوئی ہے۔ لیکن ایک منٹ، وہ ریڈ زون کی ایس او پیز کی ہوئی ہے، میرے آرڈر پہ نہیں ہوئی، ایس او پیز کے مطابق ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تحریک انصاف کی عدلیہ سے اظہار یکجہتی، بیرسٹر گوہر علیمہ خان اور وزیر اعلیٰ کے پی بھی پہنچے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں، وہ پھر بھی پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، ریڈ زون کے ایس او پیز کے تحت شیلنگ کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، انصاف فراہم کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کیس سنا جائے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ سیاسی انتقام کا مقدمہ ہے۔ ہمارے ساتھ بات کریں۔ ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے، آپ مانگ کیا رہے ہیں، وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے۔
आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ें तो आप उसे रिहा करेंगे। अलीमा खान कहती हैं आप हमसे आकर बात करें, आपको बात करनी है तो हम औरतें आपके सामने बैठ जाती हैं मगर सामने आकर बात करें। 2 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा कि आप मांग क्या रहे हैं। और रूसी सदर आग से खेल रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप रूसी हममंसब पुतिन पर बरस पड़े। कहा कि अगर मैं अहमियत ना देता तो अब तक रूस के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका होता। जल्द रूस पर नई पाबंदियां लगने का इम्कान, अमेरिकी मीडिया का दावा।